انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ جنگ میں آپ غنیمت کما لیتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اگلی آیات میں اس پارے کے آخر تک یہ ثابت کیا گیا کہ کیسے انفال اللہ اور اس کے رسول کا ہے. غنیمت کا جتنا مال ہے اس کے مستحق اللہ اور اس کے رسول کیوں ہے یہ بات ساری ثابت کی جا رہی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہے, فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے سورہ الانفال یہ نزلت فی بدر, یہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی. پوری کی پوری سورت یہ غزوہ بدر اس کا پس منظر ہے. لہذا غزوہ بدر جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا ہوا تھا, تو پھر ہمیں اس کی سمجھ آئے گی. اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے. پھر غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا, پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مقدم رکھا ہے کہ جنگ پہلے ہوتی ہے, غنیمت پہلے ہوتی ہے. جنگ کو پہلے ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنگ کو بعد میں رکھا ہے. ٹھیک ہے, جنگ جہاں سے 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے نا وہاں سے جنگ کا سارا بیان ہو رہا ہے, لیکن غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا ہے. اور یہ ثابت کیا کہ غنیمت کیسے اس کے مستحق صرف اللہ اور اللہ کے رسول ہے, کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے. دوبارہ یہ جو ہے وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. آپ یہ کہہ دیجیے کہ مال غنیمت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, آپ اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ, اللہ سے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. ان کنتم مؤمنین, اگر آپ مومن ہو تو. انما المؤمنون, مومنوں کی صفات بیان کی کہ مومن کون ہے. مومن صرف وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومن صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں کے اوپر, ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے, زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور ان آیات پہ عمل کرنے کے معاملے میں وہ اللہ پہ بھروسہ کریں, یعنی بڑے سے بڑا ایکشن لے لیں اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اقامت صلاح اور ایتاء زکات اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, یہ حقیقی مومن ہے. لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے ان کے رب کے یہاں بلند درجات ہیں اور مغفرت اور بہت عزت والا رزق ہے. یعنی اللہ کے بندے جو ہے نا وہ انفال کے اوپر لڑتے نہیں ہے کہ اچھا اس کو زیادہ مل گیا, اس کو مال غنیمت میں سے اس کو کم حصہ ملا نہیں. وہ تو مما رزقناہم ينفقون, کیا کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے موجود جو مال ہے اس کو اللہ کے نام میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مال کے اوپر لڑنا تو کافروں کا وتیرہ ہے, وہ لڑتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, تو مومن نہیں ایسا کرتے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ, ایک عظیم مقصد کے لیے, ایک حق پہ مبنی مقصد کے لیے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا. يُجَادِلُونَكَ بِالْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ, وہ حق کے واضح ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ حق کے معاملے میں جھگڑا کر رہا تھا. كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ, ان کی حالت یہ تھی کہ گویا کہ ان کو موت کی طرف کھینچ کے لایا جا رہا ہے, دیکھ رہے کہ سامنے موت ہے, اس طرف جا رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, جب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے کہ دو گروہوں میں سے ایک آپ کو لازمی ملے گا, یعنی یہاں آپ کو فتح مل جائے گی, یا آپ اس قافلے کو جو کہ مکہ کا قافلہ شام سے واپس جا رہا ہے مکہ میں, اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے ان کے پاس, بہت بڑا ان کے پاس بڑے اثاثہ جاتے ہیں, وہ آپ کو مل جائے گے یا آپ کو فتح مل جائے گی. اللہ وعدہ کر رہے تھے کہ آپ کو دو میں سے کوئی ایک چیز دے, اللہ لکم, ایک آپ کو مل جائے گی. وتمدون, لیکن تمہاری خواہش یہ تھی, تمہاری پسند یہ تھی کہ ان غیر ذات الشوکہ, وہ چیز جس میں مشقت نہ ہو, تکون لکم, تمہیں وہ مل جائے. ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مشقت چاہے تھوڑی اٹھانی پڑ جائے لیکن حق ثابت ہو جائے, حق ثابت ہو اپنے اللہ کے احکامات کے ذریعے. وہ ایک تعداد من الکافرین, اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کاٹنے, ان کی اصل, ان کی نسل, ان کا جو ان کی جو بنیاد ہے, بڑے بڑے کافر ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کاٹ کے رکھ دے. لیحق الحق ویبطل الباطل, اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ حق ثابت ہو, باطل ثابت ہو. ولو کرہ المجرمون, چاہے مجرموں کو جتنی مرضی تکلیف ہو. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم, جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے, استغاثہ یا قیوم برحمتک استغیث, یعنی مدد طلب کر رہے تھے, تو اس لیے غوث کا لفظ صرف اللہ کے لیے بولنا چاہیے, وہ استغاثہ سے ہے. استغیثون ربکم, جب آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپر میں کھڑے ہو کے اپنے رب سے عبادت کی اور دعا کی اور آپ التجائے کی اور مناجات کی, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فاستجاب لکم, تو آپ کے رب نے اس دعا کو قبول کر لیا. انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ میں آپ کی مدد کروں گا بالف من الملائکہ, الف من الملائکہ, 1000 ملائکہ کے ساتھ, مردفین اور ردیف, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یعنی جیسے فورسز آتی ہیں نا تو وہ سارے یکلختی آتے ہیں, ایک لائن کے اندر آتے ہیں, اس طرح وہ قطار اندر قطار وہ آپ کے پاس آئیں گے. وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم, یہ انیشل یہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا, پہلے 1000 تھا, بعد میں کیا ہو گیا, بعد میں 3000 ہو گیا, اور اس کے بعد پھر کتنا ہو گیا, 5000 ہو گیا. اور 3000 5000 کا ذکر کہاں پہ بنا,
آل عمران میں، سورہ آل عمران میں، جزاکم اللہ خیر۔ تو یہ جو ہے وہ یہ انیشل تھا اور وہ اس کے بعد فائنل تھا، وہ جو ان تصبر و تتقوا، صبر اور تقوا سے یہ چیزیں معلق تھی کہ اگر آپ جتنا صبر جتنا تقوا اختیار کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کی زیادہ مدد کریں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ وہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ یہ صرف ایک خوشخبری تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ آپ کے دلوں کو ایک اطمینان ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ فرشتے آنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ فتح یاب ہو جائیں گے۔ نصر جو ہے، مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، اللہ تعالیٰ جب آپ کے اوپر نعاس کو یعنی اونگ کو طاری کر رہے تھے امن کر دینے کے لیے، وینزل علیکم من السماء ماء، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جو ہے وہ آسمانوں سے پانی نازل کر رہے تھے۔ ریتلی زمین تھی، وہ صحرا کی زمین تھی، تو اس کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے جو ہے وہ پانی نازل کیا، بارش نازل ہوئی، لیطہرکم بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی جو نحوست ہے وہ تمہارے اندر سے ختم کر دے۔ یہ جو ہم اٹھتے ہیں نا اور کاہلی ہوتی ہے اور جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں، یہ شیطانی نحوست ہوتی ہے، اور بارش میں ایک بندہ اگر نہا لے تو اس کی وہ نحوست کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو چست کرنا چاہ رہے تھے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو جوڑنا چاہ رہے تھے، آپ کو متحد کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مقصد پہ اکٹھے ہو جائیں اور دل و جان سے اس کے لیے کھڑے ہو ایک ہو جائیں، یہ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ اس لیے اللہ نے بارش نازل کی۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اچھا یہ دیکھیں یہ ساری نیت تو کون طاری کر رہا ہے؟ اللہ۔ فرشتوں کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے کہ دو میں سے آپ کو ایک چیز لازمی ملے گی؟ اللہ۔ تو غنیمت کا مستحق کون ہے؟ اللہ میں ہوں۔ تو یعنی اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس نہ کوئی ویژن تھا، نہ کوئی آپ کے لیڈر تھا، نہ آپ کے پاس کوئی سوچ تھی، نہ آپ کچھ کرنے کے قابل تھے، سب کچھ آپ کو ہم نے دیا ہے، اور جب غنیمت ملی ہے تو آپ ٹینشن میں پڑ گئے کہ کس کو کیا ملے گا۔ یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اب فرشتوں کو بھیج بھی دیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ پیچھے سے وحی کر رہے ہیں کہ جب آپ کا رب جو ہے فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ انی معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا تو آپ ثابت کریں، اللہ کی ثابت قدم رکھیں، الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، یعنی آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے بھی فرشتے مامور تھے کہ بھاگ نہ جائے میدان میں سے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، چھڑیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، گھوڑے نہیں تھے، 2 گھوڑے تھے پورے لشکر کے اندر، ادھر جو ہے وہ 1000 لوگ ہیں اور ان کے پاس وافر تعداد میں جو ہے اونٹ ہیں، اور ان کے پاس وافر تعداد میں گھوڑے ہیں اور اسلحہ اور سب کچھ ہے۔ یہ 313 ہے اور تلواریں بھی پوری نہیں ہے اور 2 گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ کیسے یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھیں۔ اب آپ اندازہ کریں، اللہ نہ کرے جہاں پہ دھماکہ ہوتا ہے نا، تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کا جو بعد والے آفٹر شاکس ہوتے ہیں اور جو بدبو ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو اس کے بعد جو کیفیات ہوتی ہیں، وہ ہی انسان کے مرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ غزہ کے اوپر کتنی بمباری ہو چکی ہے، لیکن وہ لوگ اب بھی زندہ ہیں، اب بھی حوصلے ان کے پست نہیں ہوئے۔ یہ کیوں ہے؟ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتے ہیں۔ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، انسان کے بس کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، قریب میں ڈال دوں گا رعب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ فضربوا فوق الاعناق، لہذا آپ مارو ان کی گردنوں کے اوپر، اور وضربوا منہ کل بنان، اور آپ ان کے ہر پورے پہ مارو، ہر پور کے اوپر مارو۔ بنان یہ انگلیوں کے پور جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ ان کی گردنوں پہ آپ تلواریں مارے اور ان کے پوروں کے اوپر مارے۔ تو ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی مول لی ہے، ان کے ساتھ جنگ، ان کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہے ان کا دشمن بنتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ یعنی یہ سودی لوگ، باقی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، ان سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو میدانی عملی میدان میں اترنے والے ہیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو ایمان والوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ پھر بڑی سخت پکڑ والے ہیں، بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ، یہ تو آپ چکھیں، وان للکافرین عذاب النار، یعنی یہ تو دنیا میں ہے، آگے آخرت میں تو عذاب ہے ہی کافروں کے لیے، آگ کا عذاب جو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو، جب آپ کی کافروں کے ساتھ جنگ کے اندر ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ جنگ کے اندر ملاقات کے مراد کہ جب دشمن آمنے سامنے، یہ بھی، یا جب دشمن للکار رہا ہے، آپ کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کے علاقے چھین رہا ہے، آپ کے مقدسات کو پامال کر رہا ہے،
उस वक्त वो जंग की पूरी दावत दे रहा है और आप बैठे हैं आराम के साथ हाथ के साथ के ऊपर हाथ रखे, आपने पीठ नहीं दिखानी। वमन युवल्ली यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआ, तो जो भी उस दिन यानी जब दुश्मन पुकार रहा जंग के लिए और जंग का मैदान सज चुका है, उस वक्त जो बंदा पीठ फेरेगा, उनकी बातें मान के जंग को टालना चाहेगा और उनके सामने लेट जाएगा, तो दो शक्लें जायज़ है। एक या तो किताल का हिरफत लिल किताल, हिरफा लिल किताल यानी जंगी चाल के तौर पे आप दौड़े, रास्ते में आपने कुछ लोग कुछ चीज रखी हुई है ताकि दुश्मन हमारे पीछे दौड़ेगा तो नुकसान होगा उनका, तो औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआ, या किसी कौम जमात से मिलने के लिए आप लड़ते लड़ते अपनी जमात से अलग होगे, अब दोबारा उसके साथ मिलने के लिए, ये दो सूरतों में जायज है कि आप पीठ कर लें दुश्मन की तरफ, मगर ना पीठ नहीं दिखानी आपने। फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, जिसने दुश्मन को पीठ दिखा दी इन दो सूरतों के अलावा तो उसके ऊपर अल्लाह का ग़ज़ब, व मअवाहु जहन्नम, और उसका ठिकाना आ गया, व बि'सल मसीर, और ये बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत बुरी पलटने की जगह है। फलम तक़्तुलूहुम, तुमने तो उन्हें कत्ल किया ही नहीं, गनीमत किस चीज़ की, वलकिन अल्लाह क़तलहुम, उनको तो कत्ल किया ही अल्लाह ताला ने है। वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन अल्लाह रमा, जो आपने मारा वो तो आपने मारा ही नहीं था, जो आपने फेंका था वो तो आपने फेंके नहीं था, वो तो अल्लाह ने फेंका था। यदि अल्लाह ने आपको तौफीक दी, मैदान तक अल्लाह ने पहुंचाया, मदद आपकी अल्लाह ने की, वलियुबलियल मुमिनीना मिनहु बलाअन हसनन, अल्लाह ने तो मोमिनों को बस बतौर एक वास्ते के इस्तेमाल किया है, एक बहुत आसान तरीके से अल्लाह ने एक छोटी सी आजमाइश ली है इनकी कि चलो आप मैदान में खड़े हो जाओ, आप बस रिप्रेजेंट कर लो हमें, काम हम खुद कर लेंगे। तो यानी अल्लाह चाहते नहीं मोमिनों से यही कि बस मैदान में खड़े हो जाओ, मदद बाकी सारा काम हम खुद कर लेंगे, लेकिन खड़े कोई ना हो तो ये बड़ा खतरनाक काम है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने और इल्म रखने वाले। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहीनु कैदुल काफिरीन, ये चीजें आप ध्यान में रख लें कि अल्लाह ने सब कुछ किया है। व अन्नल्लाह मुहीनु कैदुल काफिरीन, आइंदा भी अल्लाह ताला काफिरों की जितनी तदबीरें इन सबको कमजोर कर देंगे। इन तस्तफ्तिहु, अब ये अल्लाह ताला काफिरों के साथ मुखातिब है कि अगर आपको फतह चाहिए थी फ़क़द जाअकुमुल फतह, तो फतह आपको मिल गई है। तारीज़त ये एक इस्तिहदान कहा जा रहा है कि फतह मिल गई, अब आपको 25 लोग आपके कत्ल हो गए, 25 बड़े सरदार मारे गए, 70 ओवरऑल कत्ल हुए और 70 कैदी बन गए, तो आपको फतह मिल गई। इन तंतहु व इन तंतहु, अगर आप अब भी बात आ जाए फहुव खैरुल लकुम, तो आपके लिए बेहतर है। व इन तऊदू, अगर आप वापस पलटेंगे, दोबारा तैयारी करके आएंगे, नऊद, हम भी दोबारा तैयारी करके आएंगे आपके खिलाफ। वलन तुगनी अन्कुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसरत, जितनी मर्जी आप जमात और जत्था और लोग और आर्मी लेके आ जाए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। वअन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। यानी जब उनके अंदर वो सिफात है जो इस वक्त सहाबा के अंदर मौजूद थी, जो जिन मोमिनों के अंदर वो सिफात है, अल्लाह उनके साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और सुनते समझते हुए उनसे मुंह मत फेरो। जब आप सुन रहे हो कि अल्लाह का रसूल कह रहा है ये करो, तो ये हुक्म दे रहे या कोई ये करो या कोई हुक्म दे रहे काम करने का, तो उस वक्त अपने मुंह मत फेरो, उस वक्त एराज न करो, उनकी बात को उनके हुक्म को नजरअंदाज न करो। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन, और उन लोगों की रवश इख्तियार न करो जो जुबान से कहते हैं कि भाई हम सुन रहे हैं, लेकिन वो दर हकीकत सुन रहे नहीं होते, अमल उन्होंने करने नहीं होता। इन्न शर्रद दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून, अल्लाह के यहाँ नबी के ऊपर चलने वाली मखलूक़ात में सबसे बदतरीन मखलूक वो लोग हैं अस्सुम अल बुक्म, जो बहरे और गूंगे हैं, हक को सुनने से बहरे और हक बोलने से गूंगे। वो जब जहां मफाद देखते हैं उस तरफ मिल जाते हैं, और जहां मफाद नहीं होता वो लोगों मजलूमों को उनके मैदान के अंदर छोड़ के और कत्ल होता छोड़ के साइड पे हो जाते हैं। ला याक़िलून, इनमें अकल नहीं होती, ये हक का साथ नहीं देते। वलो अलिमल्लाहु फीहिम खैरन लअस्मअहुम, अगर अल्लाह तो इन लोगों के अंदर कोई खैर महसूस करते तो इनको लाज़मी बात सुना देते, अपनी शरीयत अपने अहकाम के कानों तक पहुंचा देते। वलो अस्मअहुम तवल्लव वहुम मुरिदून, और अगर अल्लाह इनको अपने अहकामात पहुंचा भी दे तो ये अब मुंह फेर लेंगे, एराज कर लेंगे, उस पे अमल नहीं करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअाकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान वालों, आप अल्लाह उसके रसूल की बात को फौरन माना करो, उसके ऊपर फौरन लब्बैक कहा करो जब वो आपको उस चीज़ की तरफ बुलाए जिसमें आपकी ज़िंदगी है। यानी हमारी ज़िंदगी में युहयीकुम, युहयी हयात है, हयात से उस चीज़ की तरफ बुलाए जिसमें वो तुम्हें जिंदा करना चाह रहे हैं। तो हमें जिंदगी, हमारी ज़िंदगी शरीयत के अंदर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अहकामात के ऊपर अमल करने के अंदर है, वरना वो हमारी जो है ना मौत है अगर हम उनके अहकामात के ऊपर अमल नहीं करेंगे। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि, और इस बात को जान लो कि अल्लाह ताला बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाते हैं। ये बंदा चाह रहा होता है, जब अल्लाह उसके रसूल ने बुलाया नहीं माना, उन्होंने कहा ये काम करो, इसको दाखिल हो जाओ अर्दुल मुक़द्दसत अल्लती, जैसे बनी इसराइल से कहा गया था दाखिल हो जाओ, उन्होंने नहीं दाखिल हुए तो अल्लाह ने 40 साल के लिए हराम कर दिया कि अब आप 40 साल तक इसको दोबारा से आज़ाद नहीं करवा सकते इस इलाके को। तो ऐसे ही होता है कि अल्लाह ताला अगर बंदा नहीं मानता बात को तो अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाते, फिर अल्लाह तौफीक सलब कर लेते हैं। वन्ना इलैहि तुहशरून, और अल्लाह के सामने आपने पलट के पेश होना है। वो तफ़ितनत ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और उस फितरे से डरो जो तुम में से उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को नहीं पहुंचेगा जो जालिम है, सिर्फ खासतन
خاص ظالموں کو نہیں ملے گا بلکہ سب کو وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے. یہ جو ہے بڑی گہری آیا ہے. یعنی بسا اوقات فتنے وہ ہوتے ہیں جو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر آتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں نا اس کو. بہت سے فتنے ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی گناہ کے انسان کو بڑھا جاتے ہیں, اس سے بچو. یعنی اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. یہ کون سے فتنے ہیں؟ جیسے صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں شروع ہو گئی, یہ کسی ظلم کا نتیجہ نہیں تھا, یہ کسی نافرمانی کا نتیجہ نہیں تھا. اور یہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے صفۃ الباری کے اندر, واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. یعنی آپس میں جو صحابہ کی لڑائی ہوئی وہ کسی ظلم کا نتیجہ نہیں تھا, بس ایک فتنہ تھا وہ پیدا ہو گیا اور وہ سب اس میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ایسا جو صرف ظالموں کو فتنہ نہیں آئے گا بلکہ سب کی سب قوم اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی. کوئی ایک بندہ چھوٹا سا کام کرتا ہے اور پوری قوم مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے. ایسے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے اللہ ہم تجھ سے ہر فتنے سے پناہ مانگتے ہیں, کوئی ظاہری ہے کوئی باطنی ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, ہر فتنے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اس بات کو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت پکڑ عقاب والے ہیں, سزا دینے والے ہیں. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ. اس وقت کو یاد رکھو. یہ بالکل سمجھے ہمارے لیے آیات ہے, مدینہ کے پس منظر میں بھی ہے اور ہمارے پس منظر میں بھی ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب ان آیات سے ثابت کرتے تھے کہ ان میں پاکستان کا ذکر ہے, ان آیات میں بے شمار قوموں کا ذکر ہے, صرف ایک قوم کا نہیں, عثمانیوں کا, ترکوں کا, یہ سب کے جتنے بھی ہیں وہ سارے اس آیت مبارکہ کے اندر آتے ہیں. ابتدا میں ساری قومیں ایسی ہوتی ہیں. وَاذْكُرُوا, اس وقت کو یاد کرو, اذ انتم قلیل, جب آپ بالکل تھوڑے تھے, مستضعفون, بڑے کمزور, نحیف, ضعیف. آپ ان تصویروں کو دیکھیں جب یہودی جو ہے وہ یہاں پہ آ کے سیٹل ہو رہے تھے, جو یہاں پہ القدس کے اندر, تو برے حال, کپڑے پھٹے ہوئے, یہ ہر قوم پہ یہ حال ہوتا ہے. جب آپ کمزور تھے زمین کے اندر, تخافون یتخطفکم الناس, تو اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائے, تمہارا دفاع بہت بڑا مسئلہ تھا. فآواکم, اللہ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی. وأیدکم بنصرہ, اللہ نے اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کر دیا. ورزقکم من الطیبات, اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا سے رزق عطا کیا. لعلکم تشکرون, اب ناشکری تمہیں زیب نہیں دیتی کہ تم اکڑ جاؤ, اللہ کے احکامات میں لبیک نہ کہو, مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے نہ ہو, شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو, اب مضبوط ہونے کے بعد اور بڑی قوم بننے کے بعد اور ایک باعزت قوم بننے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت شروع نہ کر دو. لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. وتخونوا اماناتکم, اور ایسے ہی آپس میں جو امانات ہیں, جو عہدے, ان میں بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون, جانتے بوجھتے ہوئے خیانت کرو, یہ بڑا ظلم ہے, بہت بڑا غلط کام ہے. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, اور اس بات کو جان لو کہ اللہ نے جو آپ کو آزمانا ہے نا, وہ مال اور اولاد کے اندر ہی آزمانا ہے, آگے تو کوئی آزمائش نہیں ہے, یہاں بھی آزمانا ہے. مال کی وجہ سے بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے, یا اولاد کی محبت میں بندہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس بات کو جان لو کہ مال اور اولاد یہ فتنہ ہے, یہی آزمائش ہے آپ کے اوپر. تو وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اگر ان آزمائش میں آپ کامیاب ہو گئے تو اللہ کے آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو, اگر آپ اللہ سے ڈر گئے, یعنی کیا مطلب, مال اور اولاد اور جو اس سے پیچھے امانات آپ کو دی گئی ہیں, اور اس سے پہلے اپنا کمزوری کا وقت آپ کو یاد ہے اور آپ اس کے شکر گزار بن رہے ہیں اللہ کے سامنے, تو اللہ فرماتے ہیں یہ تقویٰ ہے. اگر آپ نے اختیار کر لیا, یجعل لکم فرقانا, اللہ آپ کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت عطا کر دیں گے. ویکفر عنکم سیئاتکم, اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. ویغفر لکم, اللہ آپ کو درگزر کر دیں گے, اللہ آپ کو معاف کر دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والے ہیں اگر آپ متقی بن گئے تو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ, اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہوئی کیوں, جنگ کیوں کی گئی, جنگ اس لیے کی گئی. اب یہ مکی دور کی ایک آیت ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فتح ملی ہے نا مکہ اس میں بدر میں, تو یہ ماضی کو فراموش نہ کریں, ماضی کو فراموش نہ کریں. وہ بھی وقت تھا یمکر بک الذین کفروا, اے نبی آپ کے خلاف جو ہے وہ کافر یہ مکر کر رہے تھے, یہ سازش کر رہے تھے کہ لیثبتوک, کہ آپ کو باندھ دے, او یقتلوک, یا آپ کو قتل کر دے, او یخرجوک, یا آپ کو نکال دے, ملک بدر کر دے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے اور تدبیر کرنے والے ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جب مکہ والے وہ تدبیر وہ کر رہے تھے دار الندوہ کے اندر سازش, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر راتوں رات وہاں سے نکلے اور غار ثور کے اندر آپ نے جا کے پناہ لی, اور 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ہجرت کی. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کمزوری کا وقت آپ نے بھولنا نہیں ہے مسلمانوں, کہ تمہارا نبی ان حالات سے گزرا ہے. ان کے خلاف جنگ کیوں ہے, کیونکہ یہ انبیاء کے دشمن ہے. ان کے خلاف جنگ کیوں, کیونکہ یہ حق کے دشمن ہے, قرآن کے دشمن ہے.
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا, اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ یہ جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی تھی مکہ والوں کے سامنے, قالوا قد سمعنا, یہ کہتے تھے ہم سن رہے ہیں, ہم نے سب کچھ سنا ہوا ہے, لو نشاء لقلنا مثل هذا, ہم چاہیں تو اس جیسی کتاب ہم بھی پیش کر سکتے ہیں, ہم بھی ایسی آیات بنا کے پیش کر سکتے ہیں, ان هذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے, یہ کوئی اللہ کی کتاب ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, ابو جہل کی دعا ہے, یہ ابو جہل نے دعا کی تھی. ابو جہل کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا, یعنی سب نے یہ دعا کی, اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اللہ کیا کہہ رہے ہیں سورہ بارکہ میں, لیحق الحق, اللہ حق کو حق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ کیا کہتے تھے مکے والے, یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق, اگر یہ حق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں, من عندک, اور تیری طرف سے ہے, فامطر علینا حجارۃ من السماء, تو آسمانوں سے ہمارے اوپر پتھر برسا دے, او ائتنا بعذاب علیم, یا ہمارے اوپر کوئی اور دردناک عذاب لے آئے. تو یہ دعائیں کون کر رہا تھا؟ مشرکین مکہ کر رہے تھے. تو پھر یہ عذاب تو آنا تھا, پھر فیصلہ تو ہونا تھا, حق اور باطل ثابت ہونا تھا. تو یہ سب کچھ, اور جب یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, ان سازشوں کا نتیجہ تو انہوں نے دیکھنا تھا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اب یہ عذاب مانگ رہے تھے نا, اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, جب تک آپ ان کے اندر ہیں, یعنی نبی جب تک قوم کے اندر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوم کو عذاب, یہ بھی ایک نبی قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے, چاہے وہ کافر قوم ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے آپ جتنے بھی واقعات پڑھ کے آئے نا پیچھے سورہ اعراف کے اندر, نبی کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. جب نبی نکلتا ہے پھر سزا ملتی ہے. تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا, انہوں نے خود ہی اپنے لیے پھانسی کا پھندا تیار کر لیا. تو وہ جو دعائیں یہ کرتے تھے کہ ہمیں عذاب دیا جائے, تو وہ عذاب کے حالات سارے بن گئے. پھر اب ان کو عذاب ملنا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر سے نکال دیا. تو اللہ تعالیٰ جب تک آپ ان کے اندر تھے, یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ ان کو سزا دیتے. وما کان اللہ معذبہم وهم یستغفرون, اور جب تک مومن لوگ ان کے اندر تھے اور وہ استغفار کر رہے تھے, جب انہوں نے مومنوں کو بھی نکال دیا, ہجرت میں مجبور کر دیا, جب انہوں نے رسول اللہ کو بھی نکال دیا, انہیں سزا تو ملنی تھی, دعائیں تو پوری ہونی تھی جو یہ مانگ رہے تھے عذاب. وما اللہ يعذبهم اللہ, یعنی یہ بدر سے پہلے عذاب کیوں نہیں مل رہا تھا, پہلے 13 سال میں اللہ تعالیٰ ایکشن کیوں نہیں لیتے تھے, وہ بیان کیا جا رہا ہے. وما لهم الا يعذبهم الله, اور ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ ان کو اللہ عذاب دے, اللہ تعالیٰ عذاب ان کو دینے والے تھے. کیوں؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام, یہ لوگوں کو مسجد حرام پہ آ کے عبادت سے منع کرتے تھے. وما كانوا اولیاء, جبکہ یہ اس کے متولی تو ہے ہی نہیں, ان کو دے بھی نہیں دیتا کہ مسجد حرام کا یہ انتظام و انصراف سنبھالے. ان اولیاء الا المتقون, مسجد حرام کا جو انتظام و انصراف ہے وہ متقین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثریت کو علم ہی نہیں اس چیز کا, وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. وما كان صلاة من البيت الا مكاء وتصديع, ان کی جو صلاح ہوتی ہے, ان کی جو صلوات ہے بیت اللہ کے پاس, یہ کیا کرتے تھے, بیت اللہ میں آ کے ان کی عادت ہوتی تھی, آگے سب سے پہلے جو بھی آتا تھا وہ طواف کرتا تھا. مشرکین بھی آگے سب سے پہلے طواف کرتے تھے. طواف کر کے تو ادھر ہی ساتھ میں انہوں نے اپنی مجلس لگائی ہوتی تھی, ادھر ان کے سارے وہ بیٹھے ہوتے تھے جو اپنے مقصدیں سنا رہے ہوتے تھے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, اپنی لیڈرشپ کے وہ سارے نغمے سنا رہے ہوتے تھے. تو یہ بیٹھ کے وہ نغمے سننے شروع کر دیتے تھے, اور پھر جب وہ کوئی بات بڑی کرتا تھا تو یہ تالیاں بجانی شروع کر دیتے تھے اور سیٹیاں بجانی شروع کر دیتے تھے. بیت اللہ میں بیٹھ کے یہ حرکتیں کرتے تھے یہ لوگ. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیت اللہ کے وارث ہیں, یہ بیت اللہ کے متولی ہیں. ما كان صلاة من البيت الا مكاء وتصديع, ان کی بیت اللہ کے ہاں جو پاس جو صلاح ہوتی ہے, جو اللہ کا ذکر ہے, وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ تالیاں اور جو ہے سیٹیاں یہ بجا رہے ہوتے ہیں, شور و غل کر رہے ہوتے ہیں. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, یہ جو تم نے بیت اللہ میں کیا ہوا تھا, یہ غلط کام شروع کیے ہوئے تھے, یہ ان کی سزا ہے, اب چکھو ان کو, یہ جو تم کر رہے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, یقیناً وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں. تو مومن کو کس لیے خرچ کرنا چاہیے اپنا مال؟ کافر اس لیے خرچ کرتے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں. جتنی انویسٹمنٹس آتی ہیں قرآن نے یہ وجہ بیان کی ہے, کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, کوئی یقین کرے اس پہ نہ کرے, کسی کو فکر نہیں ہے دنیا میں کہ آپ بھوک سے مر رہے ہیں, کسی کو فکر نہیں ہے جی کہ آپ کے بچے جو ہے جہالت میں مر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ آپ بڑی پریشانی میں ہیں, تکلیفوں میں آئی ہے. سب اپنا پیسہ اس لیے انویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ایجنڈے یہاں پہ ثابت ہو اور آپ اللہ کے راستے سے دور ہٹ جائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو مومنوں کو خرچ کرنا چاہیے اللہ کا دین نقل کرنے کے لیے, اللہ کے دین کی پروموشن کے لیے. تو یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں آپ کے اوپر. فَسَيُنْفِقُونَهَا, ان قریب یہ اور خرچ کریں گے, یہ اپنے بجٹ اور بڑھائیں گے. ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ, پھر یہ خرچ کیا مالک کے لیے حسرت کا باعث بنے گا. ثُمَّ يُغْلَبُونَ, اور پھر غلبہ بھی ان سے چھن جائے گا, یہ مغلوب ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ, اور ان کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا. لِيَمِيزَ اللَّهُ, یہ اللہ تعالیٰ ٹائم لمبا کیوں کر رہے ہیں, اس لیے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, جو طیب کے اندر خبیث ہے, یعنی مومنوں کے اندر جو منافق اور کافر ہے
जो उनकी बातें मान रहे हैं, उनकी एजेंडे और पॉलिसीज नाफिज कर रहे हैं, अल्लाह उनको ज़रा मुमताज़ करना चाहते हैं, उनकी हकीकत को अल्लाह देखना चाहते हैं। वयजअल खबीथ बअदहु अला बअद, अल्लाह इन खबीथों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, यानी वो जो काफिर और ये जो मुनाफिक है, इनको अल्लाह इकट्ठा करना चाहते हैं। यरकुबहु जमीआ, इनको अल्लाह ताला इकट्ठा करके एक करके यजअलहु फी जहन्नम, जहन्नम में फेंकना चाहते हैं, झोंकना चाहते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारा उठाने वाले लोग हैं। कुल लिल्लज़ीना कफरू इयंतहू युगफर लहुम मा क़द सलफ, आप काफिरों से कह दीजिए अगर ये बात आ गए, यानी ये शिकस्त हो चुके हैं इनको, तो लिहाजा अब भी एक मौका दिया जा रहा है कि अगर ये बात आ गए, युगफर लहुम मा क़द सलफ, जो पहले गुजर चुका है वो अल्लाह ताला माफ कर देंगे। व यऊदू फ़क़द मज़त सुन्नतुल अव्वलीन, अगर ये वापस पलटे तो पहले लोगों के वाक़यात गुजर चुके हैं, पहले लोगों की सुन्नत और तरीका जो है वो सबके सामने है कि इनका क्या बना जो अल्लाह के नाफरमानते हैं। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, अल्लाह फरमाते हैं कि इनके साथ लड़ाई करो हत्ता ला तकून फितना, फितना जब तक बाकी ना रहे। फितना क्या है? फितना ये है जो हम इस वक्त फिलिस्तीन में देख रहे हैं, ये है फितना। लोगों को इसलिए कत्ल किया जा रहा है कि वो उनके हम ख्याल नहीं है, वो उनके दीन पे नहीं है, और वो इस्लाम पे अमल करते हैं और इस्लाम के मुताबिक जिंदा रहना चाहते हैं और अपने मुक़द्दसात की हिफाजत चाहते हैं, इसलिए उनको कत्ल। ये है फितना, ये है फितना। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते हैं इनसे निकाल करो जब तक कि फितना जो है ना वो खत्म नहीं हो जाता। वह पूरा दीन लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन अल्लाह के लिए नहीं हो जाता, यानी जो अल्लाह के दीन पे चलना चाहता है वो पुरस्कूत तरीके से दीन पे अमल नहीं कर सकता, उस वक्त तक आपने इनके साथ निकाल करना। फिर ताऊ अगर ये बात आ जाए, फितना खत्म कर दे, लोगों को तंग करना छोड़ दे, ईमान की वजह से मुसलमानों को तंग करना छोड़ दे, भाई अल्लाह बिमा यअमलुन बसीर, तो अल्लाह के अमाल से खूब आगाह है, देख रहे हैं अल्लाह ताला। भाई तवल्लौ फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम, अगर ये मुंह फेर ले और लड़ाई पे दोबारा आबादा हो जाए, फअलमू, तो आप जान ले, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह ताला आपके कारसाज और अल्लाह ताला आपके रहनुमा है। नेअमल मौला व नेअमन नसीर, बहुत ही अच्छा रहनुमा और बहुत ही मददगार हस्ती है अल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाह खैर।